بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے اکثر یہ سوال ہوا ہے کہ شیعہ اور سنی اسلام میں فرق، اس کو ذرا واضح کر دیں اور ذرا بتلا دیں ہمیں کہ یہ کیا ہیں یہ دونوں ڈینومینیشنز۔ تو اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، مجھے امید ہے کہ فائدہ مند ثابت ہوں گی سب کے لیے انشاءاللہ۔ تو یلا بسم اللہ۔ یہ بات سمجھ لیں کہ شیعہ اسلام اور سنی اسلام کیوں دو ڈینومینیشنز کہلاتی ہیں اسلام کی۔ آج اگر کوئی شخص یہ کہے جی میں صرف مسلمان ہوں، تو آپ سمجھ جائیں کہ یا تو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو، یا پھر اس بیچارے کے پاس علم نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ایپسٹمولوجیکلی جب ڈفرینس آ جائے، جب ایپسٹمولوجیکل ڈفرینسز آ جائیں تو پھر ڈینومینیشن بن جاتی ہے۔ اس کو فرقہ نہیں کہتے، یہ ڈینومینیشن کہلاتی ہے۔ فرقہ تو ہوتا ہے جب آپ کی ایپسٹمولوجی ایک ہے، آپ علم جو لے رہے ہیں، آپ کے مآخذ ایک ہی ہیں، لیکن آگے آپ کا کچھ اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، تو چلیں وہ اس کو آپ فرقہ کہہ سکتے ہیں۔ ویسے تو فرقہ اس کو بھی نہیں کہتے، فرقہ اصلاً جو ہے وہ پولیٹیکل ہوتا ہے، پولیٹیکلی کریٹ کیا جاتا ہے فرقہ۔ یہ جو آپ سنتے ہیں دیوبندی اور وہابی اور بریلوی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ اصل میں عقائد پر بیس کر کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، اس میں کوئی ایسا کوئی علمی اختلاف نہیں ہے۔ اس میں بہت سی دکانداریاں ہیں، بہت سی اور چیزیں ہیں اور باتیں ہیں، لیکن شیعہ اور سنی جو اسلام ہے اس میں ایپسٹمولوجیکل ڈفرینس ہے۔ ایپسٹمولوجی کیا ہوتی ہے میری دیگر ویڈیوز میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی، یہاں پہ مختصراً عرض کر دوں کہ آپ جس ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کی ایپسٹمولوجی ہے۔ ہر علم کی ہوتی ہے، ایکیڈیمیا میں ہر برانچ آف نالج کی ہوتی ہے۔ تو مثلاً سائنس اور فلسفی ایک طریقے سے تو علم حاصل نہیں کرتے نا۔ سائنس کے لیے جو ماخذ ہے علم کا، وہ فلسفے کے لیے وہ ماخذ تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وائس ورسا، فلسفی جس طریقے سے اپنے علم تک پہنچتی ہے اور جو وہ نتائج نکالنے کے لیے جس علم سے وہ بحث کرتی ہے، وہ علم سائنس کے لیے تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ ایپسٹمولوجی ہوتی ہے ہر علم کی۔ اسی طریقے سے ہماری جو تھیولوجیکل بیس ہے اسلام کی، اس کی بھی ایک ایپسٹمولوجی ہے، قرآن، حدیث، قیاس، اجماع۔ ہم علم ان چار مصادر سے حاصل کرتے ہیں، یہ جو چار ہیں۔ اب اگر اس لیول پہ ڈفرینس آ جائے، یہ مختلف ہو جائیں، ہماری جو ایپسٹمولوجی، ہمارے ماخذ مختلف ہو جائیں، ٹریڈیشن ہی فرق ہو جائے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ دو مختلف ڈینومینیشنز ہوں گی نا، جنہیں آپ کہیں گے کہ یہ شیعہ اسلام ہے اور یہ سنی اسلام ہے۔ جو شیعہ حضرات ہیں اور خواتین ہیں، بہرحال دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے، ایک بات سمجھ لیں کہ یہ علمی اختلاف ہے، اور علم کے لحاظ سے یہ امہات الکتب بھی فرق ہیں، ہماری جو ماخذ ہیں وہ بھی فرق ہیں۔ تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی بیس پہ آپ کہیں کہ جی شیعہ کافر اور انہیں قتل کر دیا جائے، نہیں۔ جس کے کفری عقائد ہیں، وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ کافر ہے۔ مثلاً اسماعیلیہ، ان کے جو عقائد ہیں وہ کفری ہیں، یہ تو شیعہ جو مین سٹریم ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن شیعہ حضرات اور خواتین میں جو سب سے بڑا فرقہ ہے ان کے اپنے اندر، وہ ہے اثنا عشریہ۔ اب اثنا عشریہ کی جو کتب ہیں ان کے اندر تحریف قرآن کا ذکر ہے، جو امہات الکتب ہیں، کتب الاربع کہلاتی ہیں، اس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کچھ حوالوں سے کہ قرآن میں تحریف کی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن فرق ہو گیا، جس پہ شیعہ کا ایمان ہے اور جس پہ سنی کا ایمان ہے۔
اگرچہ کہ آج کے دور میں جو شیعہ اکیڈمیز ہیں اور شیعہ جو مجالس ہیں اور شیعہ علماء جو ہیں آج کل کے جید، وہ اس بات کو کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں تحریف کے قائل نہیں ہیں، لیکن میں ایک کتابی بات کر رہا ہوں، ان کی کتب میں لکھا ہے، بہرحال لکھا ہے، یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو، سب کو پتہ ہے، یہ لکھا گیا کہ صحابہ اکرام نے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، کہ صحابہ اکرام نے بددیانتی کی اور قرآن جو ہم تک پہنچا ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، تحریف شدہ ہے جو آج ہمارے پاس ہے، تو یہ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ پھر احادیث مبارکہ، ہماری جو سنی جو ٹریڈیشن ہے، ہماری جو کینن ہے حدیث کا، وہ ڈیفرنٹ ہے شیعہ کینن آف حدیث سے، ہمارے رجال مختلف ہیں، ہمارا رجال کریٹیسزم ڈیفرنٹ ہے، ہمارے جو ثقہ ہونے کا اور غیر ثقہ ہونے کا جو معیار ہے وہ فرق ہے، احادیث کی جو تقسیمات ہیں، جو علم مصطلح الحدیث ہے، جو علم اصول الحدیث ہے، وہ فرق ہے ہمارے ہاں ان کے ہاں۔ پھر جنرلی شیعہ جو ہیں آج کے زمانے میں مانتے ہیں، لیکن جنرلی سپیکنگ اثنا عشریہ جو ہیں وہ قراءات عشرہ کے قائل نہیں ہیں، وہ نہیں مانتے کہ قرآن کی 10 قراءات ہیں۔ ایون کہ سید کمال حیدری بہت بڑے عالم ہیں، میں ذاتی طور پہ انہیں اپنا استاد مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جتنے بڑے وہ عالم ہیں، غالباً یہی نام ہے ان کا، کمال الحیدری، اور ایران کے ہیں، اور عربی زبان میں زیادہ تر لیکچرز ہیں ان کے، اب تو تراجم بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، وہ یوٹیوب کے اوپر ترجمہ بھی کیا ہے بہت سے لوگوں نے، لیکن بہرحال میں نے ان کے عربی دروس سنے ہیں اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے، بہت کچھ سیکھا ہے، تو میرے وہ استاذ ہیں اس حوالے سے، لیکن وہ بھی قائل نہیں ہیں عشرہ قراءات کے، اور عشرہ قراءات کو نہ ماننا بہرحال ایک بہت بڑی کجی ہے، ایک بہت بڑی کجی ہے۔ لیکن بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دو ڈینومینیشنز اس وجہ سے ہیں، شیعہ اور سنی، یہ دو ڈینومینیشنز ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے ماخذ فرق ہیں، ہمارے جو ٹریڈیشن ہے وہ فرق ہے، ہماری کتب فرق ہیں، ہمارے علم حاصل کرنے کے طرق فرق ہیں۔ ہمارے ہاں سنی اسلام میں جس چیز کو اجتہاد سمجھا جاتا ہے، وہ شیعہ حضرات اور خواتین کے یہاں وہ اجتہاد ویسا نہیں ہوتا، ان کے وہ سارے جو پیمانے ہیں مجتہد ہونے کے اور جو اجتہاد ان کے ہاں، وہ فرق ہے ہمارے پیمانوں سے اور ہمارے یہاں کے اجتہاد سے۔ اچھا، اب اس بات میں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 12 اماموں کی معصومیت کے وہ قائل ہیں، جو ان میں سے ان 12 ائمہ کو معاذ اللہ انبیاء سے بھی اوپر گردانتے ہیں، پھر ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گئے، وہ تو آج کل کے مین سٹریم شیعہ حضرات اور خواتین بھی کہتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نہ انہیں کمپلیٹلی ہمارے ٹریڈیشن کا پتہ ہے، نہ ہمیں ان کے ٹریڈیشن کا کمپلیٹلی پتہ ہے، تو بہت سے ابہامات پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ڈینومینیشنز دو بن گئیں، یہ جو دو ایپسٹمالوجیز بن گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑے والی بات کیا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ فرد سے فردن یہ معاملہ فرق ہوگا۔ میں ذاتی طور پہ بے شمار اثنا عشریہ کو جانتا ہوں، زیدیہ کو بھی، نقبیہ کو بھی، اور اثنا عشریہ امامیہ کو بھی، اور بہت سے لوگ ہیں جن سے میں جب بیٹھ کے پوچھتا ہوں، بہت سے شیعہ حضرات خواتین اثنا عشریہ کہ آپ قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، ختم ہو گئی بات۔ متع وغیرہ کو تو آپ چھوڑ دینا، یہ جو نماز کے اندر قصر والجمع ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، تو فقہی مسائل ہیں، اس کے اوپر تو بات کر لیں گے، فقہ جعفریہ کے مسائل ہیں۔ انفیکٹ متع کو سمجھا ہی نہیں گیا، جن لوگوں نے متع کہا شیعہ حضرات اور خواتین میں سے، انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ جعفری فقہ کے اندر فقہ جعفریہ میں کیا مطلب ہے اس کا، تو اس بات کو تو فی الحال چھوڑ دیں، فقہی مسائل کو۔ عقائد کی ہم فی الحال بات کر رہے ہیں، مین بات کر رہے ہیں امہات الکتب کی، اور عقائد کی امہات الکتب کی بات کر رہے ہیں۔ فقہ میں تو فرق ہے، اگر وہ تو پھر ایک علیحدہ بحث ہے، وہ تو پیورلی علمی بحث ہے، اور یہ بھی علمی بحث ہے، لیکن وہ تو پیورلی علمی بحث ہے۔ تو عقیدے کے لحاظ سے جنرلی آج کے جو شیعہ حضرات اور خواتین ہیں وہ کفری عقائد کے حامل نہیں ہیں، وہ ریپیل کرتے ہیں ان عقائد کو جو کہ غلات کے عقیدے ہیں۔ مثال کے طور پہ غلات کا ایک عقیدہ ہے کہ علی جو ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، وہ خالق ہیں اس دنیا کے، وہ خدا ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے مطلب بے شمار چیزیں ہیں۔ وہ آج کل کے شیعہ حضرات اور خواتین اس طرح کے عقائد کے حامل نہیں ہیں۔ انفیکٹ آپ اگر آج کے شیعہ حضرات اور خواتین سے ملیں گے جو انلائٹنڈ ہیں،
تو وہ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ وہ تبرہ بھی نہیں کرتے صحابہ اکرام پہ. کچھ آپ کو تھوڑا تاریخ میں اگر آپ پہلے چلے جائیں ان کے بزرگوں تک تو وہ تبرہ کرتے تھے. جہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، وہ اٹھ گئے محفل سے یا انہوں نے کچھ جو ہے غلط بات ان کے بارے میں کی اور پھر چلے گئے. تو آج کل کے شیعہ حضرات اور خواتین تو ایسا بالکل بھی نہیں کرتے، سارے صحابہ کی تکریم کے وہ قائل ہیں. ہاں اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر کے درجے پہ ہیں کہ نیچے کے درجے میں. تو یہ تو اس میں صحابہ اکرام کے درمیان درجوں کے اندر کوئی کسی کا درجہ اوپر مانتا ہے، کوئی کسی کا درجہ نیچے مانتا ہے، تو یہ تو کوئی اسلام اور کفر کی بات نہیں ہے نا، یہ تو کوئی اسلام اور کفر کی بات نہیں. آج کل کے تو شیعہ حضرات اور خواتین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ادب کرتے ہیں جو سنی کرتے ہیں، تقریباً وہی ادب کرتے ہیں، اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. ان کو مانتے ہیں کہ وہ بشریت کے اعلیٰ ترین درجے پہ فائز، سب سے اوپر سب سے اعلیٰ و عرفہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے سوال کہ یہ دو ڈینومینیشنز کیوں ہیں، تو یہ دو ڈینومینیشنز ہیں چونکہ ہماری ایپسٹمالوجی میں فرق ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس چیز کو کوئی نفرت کا باعث نہیں بنا لینا چاہیے. میرے ذاتی طور پہ اتنے شیعہ حضرات اور خواتین بھی اتنی دوست ہیں اور اچھے دوست ہیں، کولیگز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، یاری دوستی بھی ہے، بحث مباحثہ بھی ہے، آپس میں کھانا پینا بھی ہے بحمدہ تعالی. یہ گھر سے بات شروع ہوتی ہے. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے، انہیں یہ کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے بچپن میں ہمیشہ یہ کہا، یہ تعلیم دی کہ یار شیعہ ہم سے بازی لے گئے بھائی، وہ شیعان علی بن گئے نا، وہ حسینی بن گئے، تو ہمیں بھی محنت کر کے ان سے بازی لے جانی چاہیے. تو ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو. یہ ہمارے معاشرے میں بڑا غلط رویہ پیدا ہو گیا تھا. اب الحمدللہ میں دیکھتا ہوں کہ اس رویے میں چینج آیا ہے. تو قطعاً اس بات کو آپ اتحاد امت اور وحدت امت کے اندر رکھنا بنانے والی چیز مت بنائیں. وہ ہمارے بھائی ہیں یار، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. ہم ایک جسد کی مانند ہیں، شیعہ اور سنی. اگر ہم میں ڈینومینیشن کا فرق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایز مسلمز وی آر برادرز اینڈ سسٹرز. تو یہ بات ملحوظ خاطر رہے اور سمجھ کے اس بات کو آپ امپلیمنٹ کریں. میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ پہلے جب شیعہ کافر کا نعرہ لگتا تھا اس طرف ہو جاتے تھے، پھر جب شیعہ سنی بھائی کا نعرہ لگا تو اس طرف ہو گئے. پتہ نہیں کہ وچوں گل کی اصل. اس بات کو سمجھیں کہ ہماری ڈینومینیشنز فرق ہیں، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ تو یہ فرق مت ڈالیں، اتحاد کی بات ہونی چاہیے، مل بیٹھنے کی بات ہونی چاہیے، اکٹھے اٹھ کھڑے ہونے کی بات. آج اگر آپ کو میں ایک بات بتا دوں، میری بات کو لکھ لیں کہیں، اس میں بے شمار پولیٹیکل مسئلے شامل ہوئے ہیں. ڈیوائیڈ اینڈ رول والی جو ہے وہ ساری اس کے پیچھے کار فرما ہے، طاغوتی حکمت، طاغوتی طاقت. اگر ہم آج اکٹھے ہو گئے نا تو بس ختم ہو گئی پھر بات. پھر ویسٹ تو ختم ہو گیا. اس لیے ویسٹ بھی نہیں چاہتا کہ شیعہ اور سنی اکٹھے ہو جائیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اس لیے قطعاً آپ ان باتوں کو وحدت امت میں رکھنا ڈالنے والی چیز مت بنائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.